نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ نور شروع کر رہے ہیں۔ انتہائی اہم ترین صورت ہے اور اہم ترین اس میں اسباق ہیں، جس طرح اس صورت کا نام نور ہے، سورۃ النور، تو اسی طرح سے جو بندہ بھی اس کو پڑھتا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اس کی زندگی میں بھی نور آتا ہے، بہار آتی ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں۔ اور اس صورت کا جو اصل مضمون ہے وہ جس معاشرے کے اندر برائیاں پھیل چکی ہوں تو ان برائیوں کو کس طرح ختم کرنا چاہیے۔ پہلے اس صورت کے جو شروع والے رکوع ہیں، تقریباً 3-4 رکوع تک، وہ احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ جس معاشرے میں برائی، فحاشی، عریانی، بے رہ روی، زنا اور آوارگی پھیل چکی ہو تو کیا کیا جائے، کون سے ایسے احکامات ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے وہ برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، ان کی روک تھام ہو سکتی ہے، ان برائیوں کو مٹانے کے لیے کیا کیا احکامات کرنے چاہیے وہ ہیں۔ اور اس کے بعد آگے جو اس صورت میں 3-4 رکوع کے بعد جو ہے، اس کے بعد وہ احکام بیان کیے گئے ہیں کہ جن احکامات پر پھر پہلے تو برائیاں پھیل چکیں، اب کیا کیا جائے کہ ان برائیوں کو ختم کیا جائے۔ برائیاں ختم ہو گئیں، اب ایسے احکامات پھر بیان کیے گئے کہ جن پر عمل کرنے سے برائیاں ہوں گی ہی نہیں، برائیوں سے بچا جا سکے گا۔ جب برائیاں، فحاشی، عریانی، بے رہ روی نہیں ہوگی تو معاشرے میں امن ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، رحمتیں اور برکتیں آئیں گی اور نورانیت ہوگی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس صورت کو خود بھی پڑھیں، آگے بھی جس طرح آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں، اس کو آپ آگے بھی شیئر کریں تاکہ قرآن کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورتن، یہ صورت ہے، انزلناہا کہ ہم نے نازل کیا، وفرضناہا اور ہم نے فرض کیے اس کے احکامات۔ قرآن مجید میں کسی اور صورت کے لیے ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں، آگے بھی پڑھیں گے، کسی اور صورت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اس صورت کو ہم نے نازل کیا، حالانکہ ہر صورت جو ہے اسے اللہ رب العالمین نے ہی نازل کیا ہے، لیکن اس کے لیے خاص کہا کہ نازل بھی ہم نے کیا اور اس کے احکام بھی فرض کر دیے ہیں۔ وانزلنا فیہا، اور اس میں نازل کیا ہم نے آیات بینات، واضح آیات کو نازل کیا، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب وہ احکامات کیا ہیں؟ سب سے پہلا آرڈیننس یہ ہے کہ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت، والزانی، زنا کرنے والا مرد، فجلدو، پس تم مارو ان کو، کل واحدہ، ہر ایک کو، منہما، ان میں سے، مئۃ جلدہ، 100 کوڑے، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ یہاں دیکھیں الزانیہ پہلے بدکار عورت ہے، زانیہ عورت، پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں جہاں چوری کے احکامات تھے وہاں تھا السارق والسارقہ، چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت، لیکن زنا کے لیے پہلے عورت کا لفظ آیا ہے کیونکہ چوری جو ہے وہ زیادہ کرنے والے مرد ہوتے ہیں، چور زیادہ مرد ہوتے ہیں، عورتیں کم چوری کیا کرتی ہیں، لیکن زنا جو ہے وہ ابتدا ہی عورت سے ہوتی ہے۔ اگر اس کام کے لیے عورت خود کو تیار نہ کرے تو اس کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، اور زنا کرنے والی، زنا کی طرف رغبت دینے والی اور اس کا دروازہ کھولنے والی زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں، جو بے پردہ ہو کر، عریانی کے لباس پہن کر باہر جاتی ہیں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ ایسے عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ جو لباس ایسے پہنے ہوتی ہیں جیسے لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، آدھا لباس پہنا ہے، اتنا ٹائٹ اور باریک لباس پہنا کہ جسم نظر آ رہا ہے، اور لوگوں کو زنا کی طرف مائل کرنے والی، خود ان کی طرف مائل ہونے والی، ایسی عورتیں آپ نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اور دنیا میں سزا کیا ہے؟ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں، اگر وہ شادی شدہ ہو کر زنا کریں تو وہ ان کے لیے سزا یہ ہے کہ ان کو پھر رجم کر دیا جائے، پتھر مار مار کر آدھا ان کو زمین میں گاڑا جائے اور پھر پتھر مار مار کر ان کو مار دیا جائے، کیونکہ یہ انسان کو اللہ نے جو شہوانی خواہش رکھی ہے انسان کے جسم میں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح ان کو پورا کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا، بلکہ اس کے لیے کچھ قاعدے ہیں، قانون ہیں
وہ ضوابط ہیں، پیچھے ہم پڑھا ہے نا، محصنات غیر مصافحات، پاک دامنی کے لیے نکاح کرنا ہے، نہ کہ شہوت پوری کرنے کے لیے۔ نکاح کے جو مقاصد ہیں اس سے ہٹ کر کوئی بھی انسان اگر اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک میں نے ویڈیو دیکھی فیس بک پر کہ ایک بندے نے 22 شادیاں کی ہوئی ہیں، باقیوں کو طلاق دے دیے، 4 اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کا نکاح کرتے وقت پلان کیا ہوتا ہے کہ میں نے اتنے سال کے بعد یا اتنے عرصے کے بعد اس کو طلاق دے دینی ہے۔ یہ نکاح کا مقصد نہیں ہے۔ نکاح کا مقصد اس میں شرط یہ ہے کہ پوری زندگی اس کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ صرف شہوت رانی کے لیے کہ 22 آگے بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ابھی تو 100 پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، جو کہ درست نہیں ہے۔ جائز طریقہ جو اللہ نے رکھا ہے وہ نکاح کا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 4 ہیں۔ اگر کسی وجہ سے کسی کو طلاق دے دی ہے تو پھر اور کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ نہیں کہ ایک کو طلاق اسی لیے دے کہ میں نے اب اور کرنی ہے، پھر اس کو طلاق اس لیے دے کہ اور کرنی ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ منہما مئۃ جلدہ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، ولا تأخذکم بہما رأفۃ، اور نہ پکڑے تمہیں ان دونوں کے حق میں رأفت، کوئی شفقت، ایسے بندوں پر کوئی شفقت بھی نہیں کرنی، کیونکہ یہ معاشرے پر بوجھ ہیں۔ ان لوگوں کا خاتمہ ہی معاشرے کے لیے امن ہے۔ اور پھر یہ سزا بھی سب کے سامنے ہونی چاہیے کہ جب سب کے سامنے یہ حد لگائی جائے گی تو پھر کوئی دوسرا زانی وہاں پیدا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس لیے اسلام کی یہ سخت سزا اس لیے ہے کہ جرائم کا خاتمہ کر دیا جائے۔ آج کیا ہوتا ہے، ہمارا میڈیا زنا کی ترویج کرنے والا، کوئی سوشل میڈیا کا ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر زنا کی ترویج نہ ہوتی ہو، جو زنا کی طرف رغبت نہ دے رہا ہو۔ کوئی اس ملک پاکستان کا شہر ایسا نہیں ہے جہاں پر زنا کے اڈے قائم نہ ہوں۔ اور پھر نکاح کو جو ہے مشکل بنا دیا گیا ہے، ہر طرف بے راہ روی۔ اور پھر اسلام کی جب بات کی جائے کہتے ہیں بہت مشکل، اتنا جو ہے نا، اگر کسی سے ہو گیا تو اب اس کو رجم کر دیے جائے، 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہ اس لیے ہے اتنی سخت سزا کہ جب دوسرے دیکھیں گے کوئی دوسرا یہ کام پھر نہیں کر سکے گا۔ اور پھر والدین کا حق بنتا ہے کہ اپنی اولاد کی ٹائم پر شادی کریں، رسوم و رواج کو نہ دیکھیں۔ اور ہمارے معاشرے نے جو شرائط رکھ کر، جو پابندیاں لگا کر، جو رواج بنا کر ان چیزوں کو مشکل کیا ہوا ہے، وہ معاشرہ پورے ان جرائم کا مجرم ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان ہے، تو پھر ان پر نرمی نہیں کرنی چاہیے۔ ولیشہد عذابہما، اور چاہیے کہ حاضر ہوں ان کی سزا کے وقت، طائفۃ، ایک گروہ، من المؤمنین، مومنوں سے، کہ یہ سارے مومنوں کو جمع کر کے سب کے سامنے سزا دینی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔